آلہ وأصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسان کے لیے عقائد کی اصلاح کے بعد نیک اعمال کا بجا لانا بھی ضروری ہے. تمام عبادات کی جامع تر اور طاعات کے اندر سب سے زیادہ خدا کے قریب کرنے والی طاعت نماز کا ادا کرنا ہے. اس لیے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین. فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم کیا، دین کو قائم رکھا، اور جس نے اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس نے دین کو گرا دیا، منہدم کر دیا. پھر کامل اکمل مکمل نماز وہ ہے جو حضور قلب کے ساتھ ادا کی جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے. ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا، اس نے آ کر نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر جا کر نماز پڑھی اور حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس نے نماز پڑھی، پھر بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے پھر ارشاد فرمایا. اب وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی، مجھے نماز کا طریقہ سکھلائیے، کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے. اب وہ صحابی نماز تو پڑھ رہے تھے لیکن نماز کے اندر تعدیل ارکان کا لحاظ نہیں رکھ رہے تھے. اس لیے حضور علیہ السلام ان کو بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ واپس جاؤ اور نماز پڑھو. حضور علیہ السلام نے مشکات شریف کے اندر ہے کہ ان کو طریقہ سکھلایا. حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے وضو کرو، اس کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو اور رکوع کے اندر جاؤ تو فرمایا اطمینان کے ساتھ رکوع کرو. فرمایا پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے اس طرح ہو کہ بالکل تمہاری جو کمر ہے وہ سیدھی ہو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ. پھر فرمایا سجدے کے اندر جاؤ، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. پھر فرمایا بیٹھ جاؤ اطمینان کے ساتھ.
فرمایا اس طرح اپنی نماز مکمل کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو اس طرح نماز سکھائی۔ جو شخص حضور قلب کے ساتھ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کو دین اور دنیا کی فلاح اور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اگرچہ وہ 60 سال تک نماز پڑھتا رہے، لیکن اگر اس نماز کے اندر وہ تعدیل ارکان کا لحاظ نہیں رکھتا، اطمینان اور طمانینت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، تو فرمایا اگر 60 سال تک بھی نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ نماز قابل قبول نہیں۔ فرمایا حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز ادا کی اور نماز کے اندر وہ تعدیل ارکان کا لحاظ نہیں رکھ رہا تھا، تو آپ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تو کتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں 40 سال سے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری ایک نماز بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آج تیری روح پرواز کر جاتی ہے، تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو تیری موت سنت مصطفیٰ پر نہیں ہو۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعدیل ارکان کے بارے میں اپنے مکتوبات شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں رکوع ہو، قومہ ہو، جلسہ ہو، اس کو اطمینان کے ساتھ بجا لانا چاہیے اور ساری نماز کو طمانینت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمل لوگوں کے اندر متروک ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا آگے جا کر آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس عمل کو زندہ کرے گا وہ اسلام کے اہم کاموں میں سے ایک کام کرے گا۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ علماء احناف کے نزدیک نماز کے اندر تعدیل ارکان اکثر علماء کے نزدیک یہ واجب ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہیں، اور بعض علماء احناف کے نزدیک سنت موقدہ ہے۔ یہ بھی آپ نے مکتوبات شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اور سارا کچھ لکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سنت متروک ہو گئی ہے، لوگوں کے اندر اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو جو شخص اس سنت کو زندہ کرے گا تو آپ فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو وہ نماز اس بندے پر خوش ہو جاتی ہے، نورانی ہوتی ہے، فرشتے اس کو لے کر آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر جا کر اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے جس نے اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا ہوتا ہے۔ تو وہ دعا یہ کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس نے میری حفاظت کی ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔ اور جو شخص نماز کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتا بلکہ اس کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ نماز تاریک ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کو اس سے کراہت ہوتی ہے، وہ اس کو آسمانوں پر لے کر نہیں جاتے۔ اس وقت وہ نماز بندے کے لیے بد دعا کرتی ہے، کہتی ہے باری تعالیٰ اس نے مجھے ضائع کیا ہے، تو اس کو برباد کر دے۔ تو تعدیل ارکان کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ پھر جو نماز تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی جائے
اس نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک وہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر کوے کی طرح چونچ نہ مارا کرو، یعنی جلدی جلدی ادا نہ کیا کرو، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیا کرو، تعدیل ارکان کے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کسی شخص سے بڑھ کر کامل، اکمل اور مختصر نماز نہیں پڑھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، اتنی دیر کھڑے رہتے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے۔ اس قدر تعدیل ارکان کا لحاظ رکھتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح جب دونوں سجدوں کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے، اس وقت بھی ہمیں یہ گمان ہو جاتا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعدیل ارکان کا اس قدر لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ پھر جب بندہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو وہی نماز اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ اور جب بندہ برائیوں سے رک جائے گا، اور برائیوں سے روکنے والی یہی نماز ہے جو تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، تو اس وقت بندہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگا، اور اس بندے کا مسکن، اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔